السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدا اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہیں۔ آج ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری حالتیں بدلی جائیں۔ آج ہم کتنی تکلیف میں ہیں، کہ کیسے پریشان ہیں۔ آج مسلمان نہیں ہے، یعنی کہ سکون میں نہیں ہے آج مسلمان، ہر طریقے کی تکلیف میں آج ہم لوگ مبتلا ہیں۔ کئی ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، کئی ہمارے مدارس ہم سے چھینے جا رہے ہیں، کئی ہمارے مزارات گرائے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو مسلم جو بڑے بڑے لوگوں کی جو قبر ہے وہ کہیں گرائے جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ہمارے ساتھ اتنا کچھ کر رہے ہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ کئی مسلمان کٹ رہے ہیں، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنی مستیوں میں مبتلا ہیں، ہم لوگ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ لوگ تو پریشان ہیں نا کتنے زیادہ، فلسطین کو ہی دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا پریشان ہے، کیسے وہاں کے معصوم بچے مسجد اقصی پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، کیسے کیسے بیٹیاں اور بہنیں مائیں شہید ہو رہی ہیں، کیسے کیسے بھائی ہمارے آج شہادت کے رتبے کو حاصل کر رہے ہیں، کتنا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سوائے دعا کے؟ بتائیے کہ ہم لوگ کر کیا رہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وہ لوگ اتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، انہیں پتہ ہے شہادت کا انعام، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے لیے مر مٹنے کا انعام کیا ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں میں اگر ہم شامل ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ دنیا میں تکلیفیں وہ لوگ اتنی برداشت کر رہے ہیں، کھانا پینا ان پر بند، ان پر انٹرنیٹ بند، ان پر ہر چیز بند ہو گئی ہے، اور ہم لوگ یہاں پر کیا ہے ہر چیز کا مزہ لے رہے ہیں، ہم لوگ کھا پی رہے ہیں، ہم لوگ انٹرنیٹ بھی یوز کر رہے ہیں، ہم لوگ سوائے دعا کے ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج کچھ بھی نہیں کر رہے نا ہم لوگ۔ ہمارا فرض ہے، ہمارا ان کا حق ہے ہم پر، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، جتنی ہو سکے کوشش کریں، ان تک امداد پہنچائے۔ کیسے امداد پہنچائے؟ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جذبات کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ٹرسٹ کو، ایسے مطلب کہ ادارے کو دیں جس پر آپ کا ٹرسٹ ہو، یقین ہو جس پر، ایسے ادارے کے ذریعے اپنی مدد ان تک پہنچائے۔ کل کو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، یہ سوال ہونے والا ہے قیامت کے دن، اللہ ہم سے کریں گے یہ سوال کہ تم نے کیا کیا جب میرے بندے کٹ رہے تھے، تکلیف میں تھے، ان کے خون کو پانی کی طرح بہا رہے تھے یہ لوگ، تو تم کیا کر رہے تھے؟ ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس کوئی ہے جواب جو ہم دے سکیں؟ نہیں ہے نا ہمارے پاس کوئی جواب، کیونکہ ہم کیا کہیں گے؟ ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہم لوگ خود مجبور ہیں۔ بالکل آپ مجبور ہیں، لیکن جو آپ کے بس میں ہے، ہمارے بس میں ہے، وہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ ہمارے بس میں کیا ہے؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہے، یہ ہمارے بس میں ہے، یہ کرنا چاہیے۔ خدا را قاتل مت بنے، معصوم بچوں کے قاتل مت بنے، بہنوں کے، بھائیوں کے، ماؤں کے قاتل مت بنے۔ وہ لوگ، وہ جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم لے رہے ہیں، وہ انہی کے تھرو کیا ہے ہمارے مسلمان ماں اور بہنوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ہمارے بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو بے آسرا کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم جو خرید رہے ہیں ان سے وہ لوگ اسلحہ خرید رہے ہیں، اسی لیے خدا را بائیکاٹ کرے، ان سے خریدنا بند کرے، ان کے برانڈس کا بائیکاٹ کرے، اور جو لوگ ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے ان کا بھی بائیکاٹ کرے۔ بائیکاٹ کو سنجیدہ لیں، اس کو باتوں میں مت اڑائیے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے جس کے اندر ہم لوگ 2 منٹ رہے اور یہاں سے یعنی کہ 2 منٹ پہ ہم لوگوں کو تکلیف ہوئی، بعد میں کہانی ختم، بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ یہ ریئل لائف ہے، ریئل لائف میں پریشان ہو رہے ہیں وہ لوگ۔ خوف نہیں آتا کہ جب وہ لوگ اپنے بچوں کے لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے، اللہ تمہاری نمازیں قبول نہیں کرے؟ خوف نہیں آتا ہے؟ دل نہیں ڈرتا ہے؟ دل لرزتا نہیں ہے ہم لوگوں کا؟ کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ کیسے ہمارے اعمال قبول ہوں گے؟ کیونکہ وہ لوگ تو بیچارے تکلیف میں ہیں۔ یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ ہمارے چہروں پر پڑنے والے زناتے دار تھپڑ ہیں، یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ ہمارے چہروں پر پڑنے والے زناٹے دار تھپڑ ہیں، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ لوگ کتنا کچھ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے نا ان کی مدد کرنا۔ وہ لوگ پکار رہے ہیں کہ ہماری ہیلپ کرو، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئیں گی، لیکن ہم
ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ہے ان کو کہنے والا کہ اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ فَتْحًا قریب؟ کوئی نہیں کہہ رہا ان کو یہ بات، کوئی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، کوئی نہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں نا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ لوگ۔ یہ آج کے دور میں اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو اہل فلسطین کو دیکھ لیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم مت کرو، خوفزدہ مت ہو، غم مت کرو اور ہمت مت ہارو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ شرط لگائی نا مسلمان ہونے کی، اور وہ لوگ مومن ہیں۔ دیکھنا فتح ہماری ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، مسجد الاقصیٰ ہماری ہے۔ اللہ پاک ہمیں عطا کریں گے، 1 سال نہیں 1000 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ فتح ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ نے اپنا وعدہ کیا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کب اللہ نے کہا تھا؟ جب فتح مکہ ہوا تھا، جب مکہ کی فتح جیسے ملی تھی ویسے یہ فتح بھی ہمیں ملے گی۔ ہمارے ماؤں بہنوں کا، بچیوں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ خون آج مسلمانوں کا اتنا سستا کیوں ہو گیا ہے؟ ہر کوئی کیوں مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہا رہا ہے؟ تکلیف نہیں ہو رہی؟ آنکھیں نم نہیں ہو رہی ہماری؟ اتنی تکلیف ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ کیسے ہمیں تکلیف نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو جسم واحد کی طرح ہے، یعنی کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو تمام حصوں کو تکلیف ہوتی ہے نا؟ ویسے ہی آج وہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تو ہمیں ہو رہی ہے نا تکلیف، درد ہو رہا ہے نا ہمیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں سوائے دعا کے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بس میں ہے بائیکاٹ کرنا، تو یہ ضروری ہے، پلیز بائیکاٹ کریں۔ اپنے بچوں کو یہ ذہن میں یہ بات ڈال دیں، ان کے خلاف ایسا زہر اپنے بچوں کے ذہن میں بھریں کہ وہ کبھی ان چیزوں کو یوز نہ کریں۔ ان لوگوں نے ہماری پوری لائف ہی ان چیزوں کے اوپر کھڑی کر دی ہے۔ اگر ہم لوگ ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ان کی خبریں دیکھتے ہیں، کوک پیتے پیتے آپ ان کی خبریں دیکھ رہے ہیں، اسپرائٹ آپ کے لبوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کی خبریں دیکھ کر آپ افسوس کر رہے ہیں، تف ہے ہم پر اور آپ پر پھر۔ آپ لوگ ہاتھ میں ان کی بنائی ہوئی واچ پہن کر اس پہ ٹائم دیکھ کر آپ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، ان کے کولگیٹ سے، ان کے بنائے ہوئے کولگیٹ سے ٹوتھ پیسٹ کر کے ہم اپنے صبح کا آغاز کر رہے ہیں، تو ان کے بنائے ہوئے پانی تک پھر ہم دن کا اختتام کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین سے محبت ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں درد ہو رہا ہے، ہمیں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تو کہاں ہے بھئی یہ تکلیف ہے، یہ درد ہے؟ نہیں ہے یہ تکلیف، نہیں ہے یہ درد، یہ پھر مصنوعی بنے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور بائیکاٹ کو سنجیدہ لیں۔ ان برانڈ سے بھی بائیکاٹ کریں جو بائیکاٹ نہیں کر رہے، جو لوگ اہل فلسطین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نا، ان لوگوں سے بائیکاٹ کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ایسا بھی نہیں ہے ان کے بغیر ہم اگر 4 دن اسپرائٹ اور کوک نہیں پئیں گے، 4 دن برگر پیزا نہیں کھائیں گے، 4 دن KFC سے چیزیں نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، جان نہیں چلی جائیں گی ہماری، ٹھیک ہے، ہم زندہ رہیں گے۔ لیکن وہ لوگ تو کیسے مر رہے ہیں نا، کیسے تکلیف میں ہیں، کیسے ان کے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک ویڈیو دیکھی، اس کے اندر یہ ایک شخص اپنے بچے کی لاش کو ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج مجھے اپنے بچے کی لاش صحیح سلامت ملی ہے۔ اللہ اکبر! قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ اتنے پتھر دل کیسے ہو گئے ہم لوگ؟ کیسے ہمارے دلوں پر آرے نہیں چل رہے؟ کیسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے نا تھوڑی بہت، تو یہ تکلیف ایسے ہی نہیں ہوتی بس آنسو بہانا اور دعا کر دینا اور بعد میں جیسے کہ ویسے دیکھ لیں، ہم مطلب کہ ہو جانا۔ انسٹاگرام پر ریلز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، آپ کو ایک غازہ کی ویڈیو آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ کانپ جاتے ہیں، آنکھوں سے چند آنسو نکل جاتے ہیں، آپ وہ ریل اوپر کر لیتے ہیں، پھر کوئی اور فنی ریل آ جاتی ہے، آپ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تکلیف ہے ہماری، یہ درد ہے ہمیں نہیں نا؟ تو اسی لیے خدا را سنجیدہ لے بائیکاٹ کو اور دعا کریں کہ اللہ اہل فلسطین کی ہیلپ کرے، مدد کرے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد ضرور کریں گے، اور پلیز بائیکاٹ کو سنجیدہ لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ پاک انشاءاللہ حفاظت ضرور کریں گے، ہمارے ماں اور بہنوں کا اور بھائیوں بیٹوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ مسجد الاقصیٰ ہماری، اور اللہ پاک ہمیں کیا ہے اس کا اجر ضرور دیں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔